السلام علیکم. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ جی آپ ٹھیک ٹھاک؟ مہربانی، تھینک یو. اچھا، آج ہم ایک ٹاپک لے کے آئے ہیں جو بڑا سینسٹیو ہے، نیشنل ایشو بنا ہوا ہے رائٹ ناؤ، انڈس واٹر ٹریٹی. لیکن ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ ای میلز آئی ہیں. آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ریڈ یو اے ویری سینسٹیو ون، ویری بیسک ون. مطلب وہ ایک کسان کی طرف سے ہے، تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایک عام آدمی اس سے کس طرح سے افیکٹ ہو رہا ہے. کیونکہ ابھی ہر کوئی بات کر رہا ہے کہ ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو افیکٹ پاکستان. بیکاز ہم جو شہری لوگ ہیں ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہے. ٹرو. تو سب سے پہلے تو کسانوں کو سلام. میں نے جب پڑھا ہے تو مجھے بڑا وہ انہوں نے دل سے، اور آپ کو سمجھ آتی کہ وہ پانی ان کے دل کے کتنا قریب ہے. اگر دیکھیں کسان نہ ہو اس ملک میں تو یہ تو ہمارا سروائیول ہی نہیں ہو سکتا. ہم جو وی آر ایٹنگ، وی آر سروائیونگ، وی آر لیونگ، اینڈ اٹس آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایگریکلچر 25% GDP ہے پاکستان کی. سو اتنا اہم ہے. سو پلیز ریڈ اٹ آؤٹ. آپ کو میں بتاتی ہوں. ہی ہیز میٹ یو. اچھا جی، ٹھیک ہے. اور انہوں نے خاص ہی گزارش کی کہ میں سارا پڑھوں. اٹس اے لانگ ای میل، لیکن کیونکہ انہوں نے بولا ہے کہ پلیز آپ اگر سارا، مجھے لگتا ہے انہوں نے بڑی محنت سے جو ورڈنگز چوز کیے ہیں. تو اچھا، اٹ گوز لائک السلام علیکم، میرا نام محمد اشرف ہے. میں ضلع لودھرا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں، ایک عام کسان ہوں. شاید آپ کو یاد نہ ہو، لیکن 2012 میں جب RPO ملتان تھے تو ایک کھلی کچہری میں مجھے آپ سے ملنے کا موقع ملا تھا. میں نے اپنی زمین اور نہری پانی کے چوری کے مسئلے کے بارے میں عرض کیا تھا، اور آپ نے میری بات پوری توجہ سے سنی تھی. اس دن میں نے گھر آ کر اپنے والد سے کہا تھا کہ آج پہلی بار لگا کہ کسی بڑے افسر نے ایک کسان کی بات بھی سنی ہے. اس لیے آج 14 برس بعد میں پھر سے آپ سے مخاطب ہوں. سر، میں نے آپ کے تقریباً تمام پوڈ کاسٹ سنے. آپ ہمیشہ ایسے موضوعات پر بات کر رہے ہیں جو عام آدمی کی زندگی سے جڑے ہوتے ہیں. اس پر میری درخواست ہے کہ آپ ہماری بھی آواز بنیں. ضرور. کیونکہ اگر پانی کا مسئلہ بڑھ گیا تو سب سے پہلے کسان ہی متاثر ہوگا. سر، ہماری زندگی کھیتوں سے شروع ہوتی ہے اور کھیتوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے. جب پہلی بارش ہوتی ہے تو دل میں امید جاگتی ہے، اور جب نہر میں پانی آتا ہے تو لگتا ہے جیسے زندگی واپس آ گئی ہو. لیکن اب ہر سال یہ یقین کم ہوتا جا رہا ہے. کبھی بارشیں وقت پر نہیں ہوتی، کبھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ کھڑی فصلیں بہا لے جاتی ہیں، کبھی گرمی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ فصل جلنے لگتی ہے، اور کبھی مہینوں نہر کا پانی ہمیں ضرورت کے مطابق نہیں پہنچتا. بھائی اصل میں کلائمیٹ چینج کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں ان ہز اون وے انہوں نے آج کل کے ایشوز ایڈریس کیے. ٹرو. موسمیاتی تبدیلی نے پہلے ہی ہماری زندگی کو مشکل بنا دیا ہے. اب اگر دریاؤں کے پانی کے بارے میں بھی بے یقینی بڑھ گئی تو ہم کسان آخر کس سہارے پر چلیں گے؟ ہمیں نہ بین الاقوامی قانون کی زیادہ سمجھ ہے اور نہ بڑی سیاست کی. ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ اگر گندم کی بوائی کے وقت پانی نہ ملا، اگر کپاس کے موسم میں نہر خشک رہی، یا اگر پانی کا بہاؤ غیر متوقع ہو گیا تو ہماری 1 سال کی محنت مٹی میں مل جائے گی. ہم قرض لے کر بیج خریدتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، ڈیزل مہنگا ہونے کے باوجود ٹیوب ویل چلاتے ہیں، اور پھر اللہ کے بعد ہماری سب سے بڑی امید نہر کے پانی پر ہوتی ہے. فصل خراب ہو جائے تو صرف کسان نہیں ہارتا، اس کے بچوں کی تعلیم متاثر ہوتی ہے، اس کی بیٹی کی شادی مؤخر ہو جاتی ہے، اس کے بوڑھے والدین کی دوائیاں رک جاتی ہیں، اور پورا گھر پریشانی میں ڈوب جاتا ہے. سر، ایک بات دل سے کہنا چاہتا ہوں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں اور سے ہمارے پانی کو خطرہ ہے، لیکن شاید ہمیں اپنے آپ سے بھی سوال کرنا ہوگا. اگر ہم اپنے ہی نظام میں ضائع ہونے والے پانی کو بچا لیں، اپنی نہروں کو بہتر بنا لیں، جدید آبپاشی اپنا لیں اور پانی کی قدر کرنا سیکھ لیں، تو شاید آنے والی نسلوں کے لیے بہت کچھ بدل سکتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ اس موضوع پر صرف جذبات سے نہیں بلکہ حقائق کے ساتھ بات کریں گے، قوم کو بتائیں گے کہ خطرات کیا ہیں، حقیقت کیا ہے، اور پاکستان کو اپنے حصے کا کیا کام کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے، آپ کو حق بات کرنے کی توفیق دے، اور آپ کو ہمیشہ عام لوگوں کی آواز بنائے. محمد اشرف، کسان، ضلع لودھرا، پنجاب. محمد اشرف صاحب کو ہمارا دل کی عطا گہرائیوں سے سلام اور بہت شکریہ. کیونکہ لینگویج سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت ایفرٹ انہوں نے کیا ہے. ویری گریٹفل. انہوں نے جو بہت ہی، اور میں دل سے لکھا ہے انہوں نے، اور انہوں نے ایکچولی ہر کسان کی یہاں پہ ٹوٹل ریفلیکشن دکھائی ہے کہ کسان پہ کتنا پریشر ہے. ویسے دیکھیں نا، دس میکس یو تھنک کہ ہم جو آٹا کھا رہے ہیں، ہیو یو ایور تھاٹ کہ جو لوگ، لاکھوں لوگ اس ملک کے ہمارے لیے اس گرمی کے اندر وہ فصل کو پہلے بوتے ہیں، پھر اس کو اگاتے ہیں، پھر اس کو کاٹتے ہیں، پھر جو باقی ان کے مسائل ہیں. سو آئی تھنک ایز اے نیشن وی نیڈ ٹو سلوٹ آور فارمرز. اور میں اگین تھینک یو ویری مچ. بالکل اس پہ بات کریں گے اشرف صاحب.
دیکھیے جو سندھ طاس معاہدہ ہے اور جس کی طرف انہوں نے اور گلوبل وارمنگ بھی اس میں سارا کچھ کافی ایڈریس کیا انہوں نے ایشو ان ہز اون وے. نہیں بڑا انٹیلیجنٹلی ہے, مسٹ اپریشیٹ ہم کہ یہ بڑے پروگریسو قسم کے فارمر ہیں, لوگوں کو اتنی نارملی سمجھ نہیں ہوتی. دیکھیے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ آج 2026 میں ہم کیوں اس پہ بات کر رہے ہیں, وی ول ہیو ٹو گو پری 1947. سندھ طاس نظام کیا ہے؟ سندھ طاس نظام کیا ہے؟ 1947 سے پہلے سنا جو کہ ایک ہی ملک تھا اور برٹش جو تھے دے ور دا کلونیل رولرز ہیئر. سو انہوں نے 1850 سے اسٹارٹ کرتے ہوئے 1946 تک دنیا کا سب سے بڑا مربوط اریگیشن نظام بنایا. دیٹ واز دا بگیسٹ کنٹیگوس اریگیشن سسٹم ان دا ورلڈ, ناٹ اونلی فار دا انڈس بٹ آلسو فار برہما پترا اینڈ ادر ریورس. اس سے یہ ہوا کہ جو ہمارا انڈیوائڈیڈ پنجاب تھا اٹ کیم ٹو بی نون ایز اے گرینری آف انڈیا, یعنی غلہ خانہ بن گیا پورے انڈیا کا. ٹھیک ہے, 47 آیا, آپ کو پتہ ہی ہے جو تاریخ بتاتی ہے کتنے مشکل حالات آئے. یہاں پہ شرارت ہوئی. اچھا, شرارت یہ ہوئی کہ جو سر ریڈ کلف کا باؤنڈری کمیشن بنایا گیا, ایک تو وہ صاحب کبھی انڈیا آئے ہی نہیں تھے, گراؤنڈ ریئلٹیز انہیں نہیں پتا, نہیں آئے ہی نہیں تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انڈیا کیا ہے. اور اتنا بڑا ملک, آپ سوچیں کہ آج یہ دونوں اگر ملک اور بنگلہ دیش ملا لیا جائے تو کتنے بڑا یہ زمینی ایک اس کا سائز ہے, پاپولیشن کو آپ اگر نکال بھی دیں. سو وہ آئے, انہوں نے آ کے 5 ہفتے میں, کین یو مطلب وین یو تھنک اباؤٹ اٹ اٹ ریئلی بریکس یور ہارٹ کہ کروڑوں لوگوں کا نہ صرف اس وقت بلکہ فیوچر کے لیے وہ ایسے جراثیم اور ایسے تنازعات چھوڑ گئے جن کا آج تک ہم بھگت رہے ہیں. 5 ہفتے میں اس نے فیصلہ کیا کہ یہ ادھر جانا ہے, یہ ادھر جانا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ جب یہ باؤنڈری کمیشن ایوارڈ اناؤنس ہوا تو پارٹیشن ہو چکی تھی, یعنی اٹ واز 2 countries, انڈیا اینڈ پاکستان. سو ونس دے بیکیم 2 countries, بڑا مشکل تھا پاکستان کے لیے اس وقت کہ وہ کہاں پہ اس کی اپیل کرتا. اگر پارٹیشن سے پہلے ہوتی تو آئی ایم شیور کہ قائد اعظم اور ان کی جو پوری لیڈرشپ تھی وہ اس پہ ضرور آواز اٹھاتی اینڈ دے ووڈ ہیو کنٹیسٹڈ دس. اسٹرانگ نیو کنٹری تو اور نیو کنٹری. اور ابھی ہم آگے بات کریں گے کہ پھر انڈیا نے نیکسٹ ہم سے شرارت کیا کی. خیر جب یہ اناؤنس ہو گیا تو جو اس نے بڑی زیادتی ہمارے ساتھ کی, جس کا میں سمجھتا ہوں کہ انگریز اس کے جواب دیں کہ جو میجر ہیڈ ورکس تھے مدھو پور کا راوی کے اوپر, فیروز پور کا ستلج کے اوپر, مرالا کا چناب کے اوپر, اور ہیڈ ورک رسول جو ہے جہلم کے اوپر, یہ انڈیا کو دے دیا کنٹرول ایک طرح سے. آپ ان کو مطلب آپ سوچیں نا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے, یعنی کہ آپ ہیڈ ورکس کو ایک عام اگر زبان میں سمجھایا جائے کہ اٹ از بیسکلی ریور فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ اگر بہت زیادہ پانی آ جائے تو وہ آئرن گیٹس ہوتے ہیں وہ نیچے کر دیتے ہیں, پانی کے فلو کو وہ مانیٹر کر لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اس کے لیے اس کو ہیڈ ورکس کہتے ہیں. سو انہوں نے کیا کیا, جو پاکستان کو ٹوٹل ڈپینڈنٹ کر دیا انڈیا کے اوپر. اچھا پھر یہاں پہ بات نہیں رکی. 48 میں پھر کیا ہوا, 48 میں 1 اپریل کو. اچھا اور ایک چیز اس سے پہلے میں بھول جاؤں کہ ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں نا کہ کشمیر ہمارے لیے کیوں پاکستان کی شار آ گئے, وہ ایکچوئل ریزن نہ صرف لینڈ بلکہ پانی ہے. کیونکہ آپ کے جو مین ریور ہے انڈس وہ تبت سے نکلتے کشمیر کے راستے ہوتے پاکستان میں آتا ہے. سو مین جو ریور ہے دیٹ از انڈس, اور اس کے آگے ٹریبیوٹریز ستلیج اور یہ سارے نکلتے ہیں. اب جب یہ جموں اینڈ کشمیر پہ انہوں نے غاصبانہ عمل کیا اور قبضہ کیا اگینسٹ دی اور ڈوگرا کے ساتھ مل کے اگینسٹ دا وشز آف دا مسلمز آف کشمیر, تو وہ ہمارے پانی کا کنٹرول بھی وہاں پہ چلا گیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شار آ گئے. اچھا پھر آگے کیا ہوا کہ 48 کے اندر اپریل میں انہوں نے واٹ دے ڈیڈ واز 1 اپریل 1948 کو جو فیروز پور ہیڈ ورکس تھے اس میں انہوں نے پانی روک دیا. آپ سوچیں ذرا دشمنی کی انتہا کہ ایک اسٹرگلنگ نیا ملک ہے, اس میں پانی. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ مثال کے طور پہ ایک کرائے کا گھر لیتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ ہے, آپ کی فیملی ہے, 7-8 لوگ ہیں. جو مالک مکان ہے ٹینکی اوپر لگی ہوئی ہے, پانی کا کنٹرول اس کے پاس, وہ آپ کو کیسے سے زیادہ تنگ کر سکتا, بند کر دے گا پانی. تو اگر 6-7 جو نفس ہیں وہ گھر کے اندر, اگر وہ سروائیو نہیں کر سکتے پانی کے بغیر, چھوٹا سا گھر, تو یہاں پہ تو کروڑوں لوگ تھے
تو انڈیا نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ. سو انہوں نے فرسٹ نو دے جسٹ بلاکڈ اٹ اوور نائٹ. سو جو فیروزپور ہرڈ ورکس تھے, اپر باری دواب کنال اور دیپالپور کنال, پانی بند ہو گیا. اب 1 اپریل آپ کو پتہ ہی ہے کہ اٹس سوئنگ سیزن, پانی کی کتنی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. پھر خیر یہ آپس میں گفت و شنید ہوئی اور انٹر ڈومینین ایگریمنٹ 4 مئی 1948 کو اسٹارٹ ہوا. وہ معاہدہ اس وجہ سے اسٹارٹ ہوا نہیں اس ریزالو کرنے کے لیے انہوں نے انٹر ڈومینین ایگریمنٹ کر لیا 4 مئی 1948 کو پاکستان اور انڈیا نے, کہ پانی کا فلو آتا رہے گا. ٹھیک ہے. لکلی فار اس, اور میں یہاں پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, جو امریکن پالیسی ایکسپرٹ تھے ڈیوڈ ای لیلینتھل, ایکچوئل جو کریڈٹ جاتا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا وہ 2 لوگوں کو جاتا ہے, پاکستان انڈیا کی گورنمنٹ کے علاوہ. ایک یہ جو امریکن ایکسپرٹ تھے ڈیوڈ ای لیلینتھل, اور دوسرے تھے یوجین آر بلیک سینئر. ہی واز دا پریزیڈنٹ آف دا ورلڈ بینک فرام 1949 to 1963. جو ڈیوڈ لیلینتھل تھے, ہی واز آن اے وزٹ ٹو انڈیا اینڈ پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا, اور یہ کون صاحب تھے, ہی واز اے ڈسٹنگوشڈ امریکن ایڈمنسٹریٹر, اور جو ایک چیئرمین آف ٹینیسی ویلی اتھارٹی ہے, جس نے امریکہ کے سب سے غریب علاقوں کو ریور بیسن کے ڈیولپمنٹ کے ذریعے کنورٹ کیا. دوسرا, ہی بیکیم دا چیئرمین آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس اٹامک ایجنسی. تو وہاں پہ مطلب ایک بہت ہی پڑھا لکھا اور بڑا افیکٹو آدمی تھا. یہ 51 میں جب آئے ادھر انڈین سب کانٹیننٹ میں, تو انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ آرٹیکل لکھا. اس آرٹیکل میں انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے, اس کو ایڈمنسٹریٹو یا ملٹری مسئلہ نہ بنائے, کیونکہ دونوں ملک میں افورڈ نہیں کر سکتے. اس آرٹیکل کی جب ریوربیشن گئی تو اٹ واز پکڈ اپ بائی دا ورلڈ بینک پریزیڈنٹ یوجین آر بلیک سینئر اینڈ ویری کائنڈ آف بوتھ آف دیز جینٹلمین. انہوں نے اپنے آفر کیا ورلڈ بینک کی سروسز کو. سو 1951 میں یہ آرٹیکل لکھا گیا. 1952 میں 9 سال سنا یہ ایگریمنٹ ہوتے ہوئے لگے. 9 سال اتنی گفت و شنید ہوئی, ورلڈ ایکسپرٹس آئے, ایگریکلچرسٹ, آپ کے یہ جو اریگیشنسٹ, لاٹ آف ایکسپرٹس کیم ان, اور انہوں نے بیٹھ کے یہ سارا پھر فیصلہ کیا. سو ویژن تھا ڈیوڈ ای لینتھل کا, لیڈرشپ تھی یوجین آر بلیک کی, اور پھر یہ 1960 میں ورلڈ بینک نے اس کو 19 ستمبر 1960 کو کراچی میں ہماری طرف سے پریزیڈنٹ فیلڈ مارشل محمد ایوب تھے, انڈیا کی طرف سے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو تھے, اور WAB لیف جو وائس پریزیڈنٹ تھے ورلڈ بینک کے. So these 3 gentlemen signed this agreement. اور ورلڈ بینک جو ہے وہ میڈیٹر بھی اس نے رول ادا کیا اور اس کا گارنٹر بھی بنا. اس کا میڈیشن انہوں نے کی, اپنے سروسز پرووائڈ کی, اور گارنٹر بھی ورلڈ بینک بنا. اب وہ اسٹیٹمنٹس تو دے رہے ہیں ورلڈ بینک کہ یہ نہیں معطل کر سکتا ہے. میں اس پہ بھی میں عرض کرتا ہوں. اس ٹریٹی کے ٹوٹل 12 آرٹیکلس, ون آف دی موسٹ بیوٹیفل ڈاکیومنٹس ایور پروڈیوسڈ بٹوین 2 کنٹریز. اچھا, یہاں پہ ایک چیز یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ دیر از اے کانسیپٹ آف اپر ریپیرین اینڈ لوور ریپیرین. ٹو پٹ اٹ سمپلی, جو آپ کے مالک مکان تھے جس میں ہم بحث کر رہے تھے, وہ اپر ریپیرین ہے, پانی وہاں سے فلو ہو رہا ہے, آپ اینڈ یوزر ہیں, آپ لوور ریپیرین. سو اس ہماری جو سچویشن ہے, چونکہ دریا جو ہے وہ آ رہا ہے انڈیا کی طرف سے, سو انڈیا از دی اپر ریپیرین کنٹری, Pakistan is a low riparian country. Besides this Indus Water Treaty, there are numerous international agreements جہاں پہ دونوں ریپیرینس کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں اور اپنی اپنی ڈیوٹیز. مثال کے طور پہ nobody can stop the flow of water, کیونکہ پانی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے آکسیجن کے بعد نیکسٹ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پانی ہے. سو یہ کوئی ملک نہیں کر سکتا کہ چونکہ دریا ہمارے ملک سے گزر ہے تو ہم نیچے والے ملکوں کو نہیں جانے دیں گے, کیونکہ برہما پترا جو ہے مثال کے طور پہ یہ بھوٹان بھی جاتا ہے, نیپال بھی جاتا ہے, اور بھی ملکوں میں جاتا ہے. سو واٹر یہاں پہ جو ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ یہ ساری انسانی ڈویژنز ہیں نا, باؤنڈریز جو ہیں, جب تک یہ نیشن اسٹیٹس وغیرہ نہیں آئی تھیں تو پانی مثال کے طور پہ کانگو ہے, وہ کتنے ملکوں سے گزرتا ہے. یہ تو ہم نے انسانوں نے آ کے بنا لیا نا کہ یہ ملک ہے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا ملک ہے. سو جب وہ ملک بنے تو وہ اپر ریپیرین
اور لو ریپیرین کا رولا پڑ گیا. اس سے اور ملکوں میں کیا اصول ہیں, ہاؤ از اٹ ڈیوائیڈڈ پانی؟ جس طرح چائنا اور انڈیا ہے ان کا فارمل ارینجمنٹ نہیں ہے جس طرح ہماری انڈس واٹر ٹریٹی ہے. اٹ از ناٹ اے فارمل ارینجمنٹ بٹوین چائنا اینڈ انڈیا. وہاں پہ جو 3 دریا ہیں انڈیا کے, دے آلسو کم فرام تبت, یعنی کہ چائنا کے علاقے سے. برہما پترا, ستلج اور انڈس. انڈس واٹر ٹریٹی میں ہمیں 3 دریا دیے گئے تھے, 6 دریا ہیں ٹوٹل, اس میں 3 دیے گئے تھے. ہمیں دیا گیا تھا انڈس, جہلم اور چناب. ویسٹرن سارے ہمیں دیے, ویسٹرن ہمیں دیے گئے تھے. ایسٹرن جو تھے راوی, بیاس اور ستلج, یہ انڈیا کو دیے گئے تھے. سو اٹ واز اے ویری کلیئر کٹ, ڈی مارکیٹڈ اینڈ ویری کلین. اور جو بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے یاد رکھنے کے لیے کہ وی ہیو ہیڈ 65 وار, 71 وار, سیاچن کا کانفلکٹ ہوا ہے, کارگل کی وار ہوئی ہے, بہت سارے اور انسیڈنٹس ہوئے ہیں اوور دا لاسٹ 75 ایئرس. کیسے سسٹین کبھی انڈیا نے اس چیز کو اس کی حالانکہ بڑی وائلیشن ہوئی ہے. پاکستان ہیز بی کنٹیسٹنگ دی وائلیشنز ڈن بائی انڈیا آن دس انڈس واٹر. کشن گنگا کا انٹرنیشنل آربیٹریشن میں ہم گئے, اور میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو چناب ہے اس کے اوپر انڈیا کس ایگریسولی اپنے سارے یہ ڈیمز وغیرہ بنا رہا ہے. بیکاز وی نیڈ ٹو ڈسکس دس. کامن مین ہیز ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن ایک تو اسٹیٹ ہے نا, گورنمنٹ ہے. They have spent 41,000 crores already. لیکن عام آدمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہم پاکستان کے لیے. سو وہ کر کیا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے 3 ویسٹرن دریا ہیں اس کے اوپر دے آر میکنگ لاٹس آف سول ورکس. اچھا, یہاں پہ جو انڈیا کو دیا گیا تھا, بڑا ضروری ہے بتانا کہ انڈیا کے پاس کیا کیا تھا. انڈیا کے پاس یہ تھا کہ وہ ایک خاص حد تک پانی کو یوز کریں گے, وہ اپنا بجلی بنا سکتے ہیں کسی ایک حد تک, اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے جو فلو ہے پانی کا پاکستان کو وہ افیکٹ ہو. سو دس از دا لائک دا بیسکس جس کے اوپر وہ آپس میں ڈیسائیڈ ہوا. انہوں نے جو آگے کیا ہے رن آف دا ریور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس, یعنی کہ دریا کے اوپر جو رن آف دا ریور کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی اوپر سے آ رہا ہے, آپ نے وہاں پہ ایک روکا, ٹربائن لگائے, جو کائنیٹک انرجی ہے پانی کی وہ الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ ہوئی اور پانی فلو کر کے اوور فلو کر کے آگے نکل گیا. ٹھیک ہے. ایگریکلچر کے لیے بڑی ایک لمیٹیڈ سرٹیفائڈ اماؤنٹ وہ یوز کر سکتے تھے. ٹھیک ہے جی. واٹر ڈومیسٹک اور میونسپل انڈر دا ٹریٹی یوز کر سکتے تھے. ریزروائر ود ان اسپیسیفائڈ اسٹوریج لمٹ, یہ نہیں کر سکتے تھے کہ جس طرح چائنا میں 3 گارجز ڈیم بنا ہے, اتنا بڑا وہ پروجیکٹ نہیں, وہ ایک خاص لمٹ ہے کہ اتنا وہ اسٹور کر سکتے ہیں. ہائیڈرولک انفراسٹرکچر جو ٹریٹی کے تحت بن سکتا ہے, دے ور الاؤڈ دیٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جتنے پروجیکٹ ہیں دے آر انڈر ٹریٹی پروویژنز, وچ از ٹوٹلی رانگ. پاور تو نہیں ہے. پاکستان نے بہت سیریس ریزرویشن شو کی اینڈ دے ہیو گون ٹو دی جو اچھا اس کے اندر جو ٹریٹی کے اندر 3-4 اویلیبل, آربیٹریشن بھی ہے, انڈس کمیشن بھی ہے, اور میوچل بھی ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں. اینڈ پاکستان ہیز ریز دیز ایشوز ایٹ ایوری concerned forum because Pakistan is saying one thing کہ جی water is lifeline of Pakistan. انسانی المیہ پیدا ہو سکتا ہے. آپ یہ دیکھو ثنا کہ جو اس وقت ہماری کتنی زیادہ امپورٹنس ہے پانی کی ہمارے لیے, اور یہ مطلب عام لوگوں کو اس چیز سمجھ نہیں آتی کہ اگر پانی نہ ہو تو پاکستان تو چل ہی نہیں سکتا. پاکستان کا آپ کو کیا لگتا ہے سب سے زیادہ قیمتی ذخائر کیا ہیں؟ منرلز ہیں. دیکھیں لینڈ جو ہے نا وہ تو ہے نا, وہ تو انشاءاللہ تا قیامت ہی رہے گی. جو منرلز ہیں وہ لینڈ کا حصہ ہے. دی اونلی کموڈٹی وچ وی ڈو ناٹ ہیو فل کنٹرول از واٹر. اگر بارش نہیں ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بارش زیادہ ہو جائے, فلڈ آ جائے تو ہمیں اس کو فائٹ کرنا ہے. پانی کا فلو ہے انڈیا سے, بیکاز زیادہ تر وہاں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے. سو جو واٹر ہے وہ سب سے امپورٹنٹ کموڈٹی ہے پاکستان کی. اینڈ آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو ریڈ آؤٹ دا فگرز کامن آدمی کو سمجھنے کے لیے. 80% آف پاکستان جو کلٹیویٹڈ لینڈ ہے اور 90% جو ایگریکلچرل پروڈکشن ہے, زرعی جو ہماری پروڈکشن ہے, دیٹ از ڈپینڈنٹ آن انڈس واٹر ٹریٹی اور انڈس بیسن جس کو کہتے ہیں. ایگریکلچر 25% ہے پاکستان جی ڈی پی کا. 25%. مطلب اگر ہماری جی ڈی پی $400 ارب ہے
تو ہمارا جو ایگریکلچر سے آ رہا ہے $100 بلین کا اس کا کنٹریبیوشن ہے, اور 37 سے 40% لیبر فورس ایگریکلچر میں امپلائڈ ہے. ہمارے کسان آپ کے لیے سرپرائزنگ نہیں؟ آپ نے کبھی سوچا اس کا؟ صحیح نا, ہم جو شہری بابو ہیں ہمیں تو پتہ نہیں نا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے, یعنی بیک بون ہے ایگریکلچر, اور ہم فارمرز کو جتنا ان کو ہم شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے. 90% آف پاکستان کی جو پاپولیشن وہ انڈس بیسن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے, اندر رہتی ہے یا ساتھ رہتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, 90%. پاکستان کے جو میجر ہائیڈرو پاور ہیں, تربیلا ہے, منگلا ہے, غازی بروتھا, نیلم جلم, یہ جو باقی بن رہے ہیں, دے آر ڈیپینڈنٹ آن دا انڈس. ٹھیک ہے, پانی صرف ایگریکلچر ایشو نہیں ہے, یہ فوڈ سیکیورٹی ہے, انرجی سیکیورٹی ہے, اکنامک سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی. لائف ڈیپینڈنٹ ہے, ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہے نا پاکستان. اگر آج خدا نہ خواستہ قحط آ جائے, اللہ نہ کرے, تو آپ سوچیں نا کہ ہماری کیا حالت ہوگی. اگر ہمارا آٹا مہنگا ہو جاتا ہے تو لوگوں کے لیے مشکل ہے. تو اللہ نہ کرے بیکاز آف یہ جو انڈیا شرارتیں کر رہا ہے, اس کی وجہ سے قحط آ جائے 25 کروڑ یا کلائمیٹ چینج ہو جائے, تو 25 کروڑ کا ملک وہ کہاں سے کھائے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ کتنا خطرناک ہے یہ. ایک اور جو بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے کہ 2023 میں یونائٹڈ نیشنز نے پاکستان کو 5th موسٹ واٹر انسیکیور کنٹری کہا. اچھا, یعنی آؤٹ آف 210 جو دوست جتنے بھی ممبرس ہیں, اس میں وی آر دا 5th ہائیسٹ رسک کنٹری. آپ سوچیں ذرا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اور واٹر انسیکیورٹی کیوں کہا؟ بیکاز ہمارا زیادہ تر انحصار جو ہے, ایک تو وہ ایکوفر پیر جو نیچے ہمارا واٹر ٹیبل ہے. مجھے یاد ہے 70s 80s میں پانی جو لاہور کا تھا وہ 15 سے 20 فٹ پہ تھا, میٹھا پانی. اب وہ 150-200 فٹ پہ. بیکاز دیکھیں نا, اگر لاہور کی پاپولیشن اس وقت 40 لاکھ تھی, آج لاہور کی پاپولیشن 1.5-2 کروڑ ہے, اور اگر باہر سے آپ دیکھ لیں جو لوگ آتے ہیں تو اس سے بھی بڑی ہے. سو دے آل ہیو ٹو ڈرنک واٹر. پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ پانی زمین سے آ رہا ہے. زمین میں پانی کہاں سے جا رہا ہے؟ بارش سے جا رہا ہے اور دریاؤں سے جو سیپیج ہو رہی ہے. سو اگر راوی میں پانی نہیں ہوگا, جو کہ نہیں ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ واٹر ٹیبل کہاں سے ریپلینش ہوگا؟ اگر بارش بھی نہیں ہوگی اور پانی بھی نہیں ہوگا تو آج اگر 150 فٹ پہ ہے تو وہ تو 300 فٹ پہ چلا جائے گا, پھر کیا ہوگا؟ سو اٹس اے ویری سیریس چیلنج, ویری سیریس چیلنج. جو ہمارا انڈس بیسن ہے, انڈس ریور سسٹم جو ہے, یہ سنا ہمارا تقریباً 1.25 ملین اسکوائر کلومیٹرز کو اریگیٹ کرتا ہے. 1.25 ملین اسکوائر کلومیٹرز. یہ آ کہاں سے رہا ہے؟ ہمالیہ, کراکورم, ہندو کش. اور پاکستان ہیز ون آف دی ہائیسٹ نمبر آف گلیشیئرز ان دا ورلڈ. ہمارے 7,000 گلیشیئرز ہیں جو ریکارڈڈ ہیں. وہ بھی تو اب ایشو ہے نا عامر صاحب, وہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ ابھی اس پہ بات کریں گے. اب وہ 7,000 گلیشیئرز کو اگر کلائمیٹ چینج بھی ہو جائے تو انیشل تو پانی زیادہ آئے گا بیکاز فلڈ آ جائے گا, لیکن آہستہ آہستہ جب وہ گلیشیئر کی اگر کیپیسٹی 100 ہے اور وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ 90 بھی ہو جائے گا, وہ پھر 80 بھی ہو جائے گا, 70 اور 50 وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے ہمارے لیے یہ جو ریورز کی فلو ہے, دس بیکمز مور امپورٹنٹ گیون دا کلائمیٹ چینج تھریٹ. کہ کلائمیٹ چینج جو جس طریقے سے آ رہا ہے, لاہور میں آئی ریممبر کہ دیر واز اے ویری, آپ یہ سوچیں کہ اراؤنڈ دی مطلب وہ آن دا ڈاٹ کلائمیٹ چینج ہوتا تھا کہ سپٹمبر کے اینڈ میں کوٹ نکل آتے تھے. گرمیوں میں اتنی گرمی پڑتی تھی کہ لک پگھل جاتی تھی. مطلب جی ٹی روڈ کے اوپر آئی ریممبر کہ وہ جو ٹرک ہوتے تھے ان کی لائن بن جاتی تھی اور وہ لک جو ہے وہ یوں پگھل کے نا چھوٹے چھوٹے اس طرح کی بن جاتی, اس کے اوپر ہم چلاتے تھے گاڑی. اور بارش جب ہوتی تھی تو ہم موٹر سائیکلوں کے بفل نکال کے, اور وہ بس وہ وقت کی بات ہے کہ وہ فل سپیڈ پہ کر کے کہ پانی اندر نہ جائے, اور ہم اس کے اوپر مطلب وہ پورا, پھر ہم نے وہ ٹائر چلانے, پھر بارش میں نہانا, پھر وہ بارش کے بعد مطلب اٹ واز اب بہت انپریڈکٹیبل ہو گیا. اب انپریڈکٹیبل ہو گیا. اب یا تو بارش ہے نہیں, اور اگر ہے تو پھر اتنی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کریں. یہ جو پچھلے 10-20 سال میں نے کم از کم نوٹ کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کلائمیٹ چینج از ناٹ اونلی ود اس. ابھی آئی واز ریڈنگ اے رپورٹ کہ پیرس کے اندر سڑکیں پگھل رہی ہیں, بہت انگلینڈ کے اندر اے سی لگ رہے ہیں. یعنی میں جب انگلینڈ پہلی دفعہ گیا ہوں, اٹ واز جون, اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ لاہور کی ورسٹ سردی ہے, ہمیں عادت نہیں ہے.
اب وہاں پہ اسی لگ رہے ہیں. پورا جو یورپ ہے اس وقت وہ جل رہا ہے. انہوں نے کبھی مطلب کئی 100 لوگ مر گئے وہ جو نہر میں نہا رہے تھے. آپ سوچیں کئی 100 لوگ مر گئے, یعنی اتنی گرمی پڑی. سو اٹس ناٹ اونلی اس, اٹس اکراس دا ورلڈ. اور اس پہ میں نے چونکہ لکھا بھی ہے, سو اس لیے آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ویری کوگنیزنٹ آف دس فیکٹ. 48 کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی. اس کے بعد یہ جو ہم جو بات کر رہے تھے نا کہ یہ وائی اٹ سروائیوڈ 75 ایئرس اینڈ ناؤ واٹ ہیپنڈ. یہ ایکچولی جو بی جے پی کی گورنمنٹ آئی نا لیڈ بائی پرائم منسٹر مودی, انہوں نے آ کے یہ 2019 سے شرارت شروع کی. اور 2022 کے بعد کوئی بائی لیٹرل, کیونکہ اس کا یہ تھا کہ انڈس کمیشن کا ایوری ایئر دیر یوز ٹو بی اے بائی لیٹرل. 1 سال پاکستان میں ہوتی تھی, 1 سال انڈیا میں ہوتی. سو 2022 کے بعد انہوں نے وہ میٹنگیں چھوڑ دی. اور یہ جو انہوں نے جب یہ اٹیک ہوا ہے لاسٹ ایئر اپریل 22 اپریل کو, اس کے اندر واٹ دے ڈیڈ واز کہ دے میڈ دیٹ این ایکسکیوز. اور اب مطلب اس کو اگر سوچو, بیکاز آئی ایم اے بیوروکریٹ, یہ ہو نہیں سکتا کہ 22 کو انسیڈنٹ ہو. پہلے آپ کو یاد ہے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی, آدھے گھنٹے میں کہتے ہیں پاکستان نے کہ یار کم آن, مطلب کوئی پروف دینا, ایسی ہوا میں نہ چھوڑے. پروف نہیں دے سکے, کوئی پروف آج تک نہیں دے سکے, آج تک نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ یہ پاکستان کی فلاں جگہ سے آیا ہے. اور ہم نے بڑی تفصیلی بات کی تھی کہ جی 200 کلومیٹر اندر آ گئے, پھر کتنے تھی تھوڑی سیکورٹی. بہت زیادہ کوسچن, if we go by you, تو where was your security and why you have not been able to arrest. ٹھیک ہے نا, وائی یو ناٹ بین ایبل ٹو. اچھا پھر پاکستان نے, آپ کو شاید علم ہوگا, وی آفرڈ این انٹرنیشنل کہ ہم جا کے ویل ہیلپ یو ان دس انویسٹیگیشن. وی ور اوپن, وی ور ٹرانسپیرنٹ. دے نیور ایکسیپٹڈ دیٹ. الٹا 7 مئی کو ہمارے پہ اٹیک کر دیا اگینسٹ آل. وہ تو پھر جو انہوں نے ہوئی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ہماری افواج کو اور ہمارے قوم کو اور ہمارے لوگوں کو ہمارے بینیفٹ میں چلا, الحمدللہ. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ابھی 6-7 جہازوں پہ بات رکی ہے. وی کوڈ ہیو ڈاؤن مور. لیکن اب انہیں کیسے لگتا ہے کہ اتنی آبی دہشت گردی کریں گے دل کے ٹو. اب انہوں نے کیا کیا کہ 22 کو یہ انسیڈنٹ ہوا, 23 کو انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ان ابینس کر رہے ہیں. دیر از نو پروویژن انڈر دا انڈس واٹر ٹریٹی کہ اٹ کین بی ہیلڈ ان ابینس. اور 24 کو نوٹیفائی کر دیا, لیٹر لکھ دیا پاکستان. مطلب یہ کیسی بیوروکریٹک, اور یہ پانی کا معاملہ ہے, آپ اس کو اس طرح سے کیسے ون اینڈ ہاؤ کین اٹ بی ڈن سو فاسٹ وداؤٹ اے کیبنٹ اپروول, وداؤٹ نوٹنگ ٹیکس پلیس. یہاں پہ ایک چھوٹا سے کام کے لیے 2 ہفتے لگ جاتے ہیں. سمری نے جانا ہے, سمری نے واپس آنا ہے, اپروول ہونی ہے کیبنٹ کے سامنے. انہوں نے ڈیڈ اٹ آن دیئر اون, اور ابھی تک یہ 1.25 سال ہو گیا ہے. عامر صاحب یہ سڈنلی ہمارے سامنے آیا ہے, وہ تو بہت دیر سے پلان کر رہے ہیں. وہ آئی ایم شیور پلان کر رہے تھے, بیکاز اتنی جلدی ہو نہیں سکتا نا کہ ود ان 48 hours دے ہولڈ ون آف دی موسٹ بائنڈنگ ایگریمنٹ. دیکھیں پاکستان اور انڈیا کے جو بھی حالات اور جو بھی اس کی وجوہات تھیں, 3-4 چیزیں ان کی رہی ہیں. ان انڈس واٹر ٹریٹی, سملا ایگریمنٹ, آل دو اس پہ بڑا لے دے ہوئی, اور انڈیا اس کو کبھی بھی جو ہے منون اس نے اس کو نہیں ایگری کیا. اور اس کے بعد جو بھی باقی پیکٹس ہوئے ہیں, سو وی ہیو ہیڈ میوچلی ریسپیکٹفل ریلیشنشپ. لیکن اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے بی جے پی کی, انہوں نے آ کے یہ اتنا بڑا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہمارے, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے آرمی اتھارٹیز نے بھی اور گورنمنٹ نے بھی بڑا کلیئرلی کہا کہ وی ول ٹیک دس از اے ریڈ لائن فار پاکستان. بھائی کون سے ملک کی فوج ہے جو اجازت دے دے کہ وہ مطلب اپنے لوگ مار جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمنگ ٹو دی انالوجی وچ آئی گیو, کہ اگر آپ کا مالک مکان آپ کا پانی روک دے تو آپ کیا کریں گی؟ مطلب پھٹا پڑ جائے گا نا. آپ پولیس کو کال کریں گی, آپ شکایت کریں گی, ہر چیز پہ آپ کمپرومائز کر لیں گے. بجلی نہ آئے اس پہ بھی آپ کمپرومائز کر جائیں گی, پانی پہ تو یو کانٹ کمپرومائز. سو یہاں پہ آئی تھنک انڈیا ہیز ٹو تھنک قومی سلامتی کا معاملہ آ جاتا ہے. قومی سلامتی سروائیول ہے آپ کے ملک کا. اینڈ دین وین یو ہیو 2 نیوکلیئر پارٹس. اچھا میں نا جیو اسٹریٹجکلی, بیکاز آئی بین رائٹنگ اے لاٹ, آئی بین ریڈنگ اے لاٹ, مجھے جب پچھلا اٹیک ہوا نا, آئی تھاٹ کہ دے ول نیور کراس دیٹ تھریشولڈ. کیونکہ دیکھیں اٹیک کرنے کے لیے ایک اور ملک کے اوپر آپ کو کوئی کوجنٹ ریزن چاہیے نا. آپ 7 مئی کو اٹھیں اور آپ نے آگے اٹیک کر دی,
اور 30 یا 36 پاکستانی شہید کر دیے, اور پھر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں اللہ معاف کرے کوئی چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہیں, اور جب رسپانس آیا تو دوڑے دوڑے پھر ادھر پہنچے ہیں, پھر 10 کو دے ریکویسٹڈ فار دا پیکٹ. سو ایشو یہ ہے کہ دے ہیو ٹو ایکٹ ویری میچورلی آن دس. پانی کا معاملہ ہے, ہر چیز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, فرسٹ ورلڈ وار ریزالو تھرو نیگوسیشن, سیکنڈ ورلڈ وار ریزالو تھرو نیگوسیشن. سب سے بڑی جو بھی اللہ نے ہمیں کامیابی دی پاکستان کو, یہ جو ایران اور یو ایس اے کا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم نے پہلے وہی بات کی تھی, یہ بہت بڑی بات ہے کہ پورے اتنے ملکوں میں پاکستان پلیڈ دیٹ رول الحمدللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ تیل تقریباً آج میں پڑھا تھا کہ پتہ نہیں 70 کے $65 پہ آ گیا, 110-15 سے نیچے آ گیا. اسٹیٹ آف ہرمز کھول رہی ہے, آلدو ابھی بھی ظاہر ہے اسرائیل کی پوری کوشش ہے. یہ جو ابھی ہم نے سفارتی کردار ادا کیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں, ہم اس کا کوئی پریویلیج نہیں لے سکتے؟ بالکل لینا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم نے ایک بہت بڑی, اور دیکھیں نا پاکستان ہیز آلویز بین فار پیسفل کو ایگزسٹنس. جب کلبھوشن پکڑا گیا تھا, مسعود فیلڈ میں تھا, پاکستان ہیڈ ایوری انفارمیشن واٹ انڈیا واز اپ ٹو ان بلوچستان. ٹھیک ہے, انہوں نے پہلے ڈینائی کیا, پھر ایکسیپٹ کیا کہ جی ہمارا کمانڈر ہے اور یہ وہ, اور اس کے علاوہ بھی وی ہیو امٹینتھ انفارمیشن کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کی ہمیشہ سے کاوش اور کوشش یہی رہی ہے کہ بھئی ایک تو ہم بلی نہیں مانیں گے آپ کو, یو آر ناٹ دا بلی. اگر آپ نے تعلقات بنانے ہیں تو ایکول بیسس پہ, یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ جی آپ ہم سے اتنے بڑے ہیں تو سائز میں, سائز سے کچھ نہیں ہوتا. ثابت ہو گیا نا ایران یو ایس اے وار میں, اٹ از دا ہارٹ. اور پاکستان نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس میں رہے. پاکستان ابھی یہ جب لاسٹ ایئر اٹیک ہوا تھا, پاکستان آفرڈ کہ جی ہم آپ کو ہیلپ کرنے کو تیار ہیں. مطلب یہ کوئی چھپی نہیں, اٹ واز اناؤنسڈ. اور کیا کرے پاکستان بھائی, اگر اللہ نہ کرے ہم انوالو ہوتے تو ہم یہ کبھی کہتے کہ ہمارے پہ انویسٹیگیشن کرو, ہم آپ کو ہیلپ کریں. لیکن they push us to a corner every time نا, obviously because they think کہ جی ہم پتہ نہیں کون ہیں اور ہمیں جو چاہے اجازت مل جائے. تو ہمیشہ پھر بلی کا جواب کیا ہے؟ بلی کا جواب جو پاکستان کر رہا ہے, وی آر ویری اسٹرانگ ملٹریلی الحمدللہ. ہم نے یہ بھی جو اچھا ایک اور چیز آپ دیکھیں نا, یہ بھی میں نے اس پہ بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ since 2014 انڈیا ہیز بین ٹرائنگ اٹس بیسٹ کہ وہ پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کہہ دے. جہاں ہوتا ہے جی پاکستان ٹیررزم کا ایپی سینٹر ہے, پاکستان یہ ہر جگہ دہشت گردی کر رہے ہیں, یہ پروپیگنڈا نہیں. اے جڑا ہن اسی ایم او یو کرایا ہے, اے دا جواب تو دیو نا, ویئر ور یو؟ اگر دنیا پاکستان اسلام آباد آئی ہے, وہ اسرائیل کی گود میں چلا گیا. وائس پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس کیم ٹو اسلام آباد, ایرانین ڈیلیگیشن کیم ٹو اسلام آباد. ٹھیک ہے جی, اور وہ اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکے. کون؟ انڈیا. ان کا وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں تو میسنجر ہیں صرف, یہ تو وہ میں اتنا حیران ہوا. حالانکہ ان کا جو بہت آگ لگی, فارن منسٹر ہے وہ اچھا پڑھا لکھا آدمی ہے, اس کے شاید میں پڑھ رہا تھا کہیں اس کے فادر واز آلسو آئی تھنک فارن سیکرٹری. تو مطلب اتنی عجیب بات بھائی, آپ بجائے اپریشیٹ کرنے کے کہ اتنی بڑی, اگر خدا دیکھیں نا سنا لیٹ سے کہ جنگ ہو جاتی ہے آل آؤٹ, ایران 9-10 کروڑ لوگوں کا ملک, اس کا سائز پاکستان سے ڈبل ہے. اس سائڈ پہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, سپر پاور ہے دنیا کی, ادھر اسرائیل ہے, ادھر جی سی سی ہے, یہ دبئی, عمان, بحرین, یہ وہ. اللہ نہ کرے اگر بہت زیادہ بھڑک جاتی جنگ, آپ کا کیا خیال ہے باقی ملکوں نے انوالو نہیں ہونا تھا؟ اگر سعودی عربیہ ایران کی لگ جاتی, ہم کہاں سے کھڑے ہوتے ہیں؟ چائنا رشیا انوالو ہو جاتے, پھر کیا ہوتا؟ نارتھ کوریا نے پیٹرول کرائسس فیس کیا ساتھ. اور انڈیا نے دیکھیں جو سب سے بڑی اسی تناظر میں بات کرتے ہوئے کہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی رول ادا کریں جو ہم رول ادا کر رہے ہیں, اس میں بھی وہ سڑ گئے, وہ جلوس ہو گئے, جلوس بہت زیادہ. اب جلوس جو ہے وہ when you are such a big country you have to act. تو اسی کا ریاکشن تو نہیں ہے جو ایک دم سے بہت زیادہ. نہیں, یہ تو انہوں نے لاسٹ ایئر جب 22 اپریل کے بعد یہ کیا نا انڈسپورٹ ٹریٹی کا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ they need to go. عامر صاحب یہ جو ابھی آپ نے جو آرٹیکل میں بھی لکھا تھا, جو مئی میں انہوں نے اب ٹینڈرز پاس کرے تو چناب, ہاں وہ دیکھیں نا. ابھی میں آپ کو نا یہ بات کہیں ادھر سے ادھر چلی گئی, میں یہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں.
چناب کے دریا کے اوپر انہوں نے بگلیہار ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ بنایا جس کی کیپیسٹی 900 میگا واٹ. ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے سلال ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ بنایا چناب پہ 700 میگا واٹ. کشن گنگا نیلم پہ بنایا 330 میگا واٹ. رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ یہ چناب پہ بنایا ہے 1000 کے قریب میگا واٹ. پھر پکل دل ہائیڈرو الیکٹرک یہ بھی چناب پہ بنایا ہے 1000 میگا واٹ. کرو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ چناب پہ یہ 700 میگا واٹ. کوار ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ چناب پہ 500. سو دریائے چناب کے اوپر انہوں نے تقریباً 20,000 کے قریب جانا چاہتے ہیں. اچھا اب یہ چونکہ تھے دیور کنٹیسٹڈ بٹ یہ رن آف دا ریور پروجیکٹس. انہوں نے ایک ڈیم بنایا, ہم نے کہا یہ غلط ہے, انہوں نے ہائٹ نیچے کی اینڈ وی ون دیٹ کیس. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کوئی 9 یا 10 کلومیٹر کا ایک پروگرام بنایا ہے کہ ایک ٹنل بنائیں گے, مطلب یہ چناب ہے یہ بیاس ہے, اس کے درمیان کھود کے وہ بنا رہے ہیں. سو دس اف اٹ ہیپنس دس ول بی دا فرسٹ ٹائم کہ دے ول بی ڈائیورٹنگ واٹر فرام آر ریور وچ واز گیون ٹو اس. ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا اور ایک ریور سے اٹھا کے دوسرے ریور بیسن پہ ڈال رہے ہیں. سو اگر یہ خدا نخواستہ یہ ہو جاتا ہے تو یہ تو سٹارٹ ہوگا نا. اچھا یہاں پہ ایک چیز اور جو بڑی ضروری ہے بتانا کہ جو ٹوٹل انڈس بیسن کا پانی ہمارے پاس آ رہا ہے وہ رفلی 140 ملین ایکڑ فٹ. ٹھیک ہے. اس وقت انڈیا کے پاس کوئی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 140 ملین ایکڑ فیٹ کو پانی کو روک سکے. ٹھیک. کیونکہ جو اس کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے اور جو اس کا کلائمیٹ افیکٹ ہے, جیولوجیکل افیکٹ ہے اور جو باقی افیکٹس ہیں وہ اتنے سیریس ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور دوسرا چائنا کے پاس بھی تقریباً اس سے کم لیکن سملر پاور ہے کیونکہ جو ان کے دریا ہیں وہ چائنا سے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا وکٹر گاؤ صاحب ایک ان کے چائنیز پروفیسر ہیں, انہوں نے بات کی بھی ہے, میں نے کہیں سنی ہے کہ جی اگر انڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ پاکستان نے کر لے تو پھر سیم رائٹ تو چائنا کے پاس ہے. اور چائنا اور انڈیا کا کوئی فارمل ایگریمنٹ نہیں ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. ہمارے پاس تو ایک فارمل ایگریمنٹ ہے نا, ان کے پاس دے ہیو نو فارمل ایگریمنٹ. دے وونٹ بی گوئنگ اگینسٹ اینی تھنگ. ٹھیک ہے. سو اٹس ناٹ دیٹ ایزی. لیکن ہاں ہمیں سب کر سکتا ہے چائنا مجھے نہیں پتا, ظاہر ہے جیو اسٹریٹجک اس کی اپنی کیلکولیشنز ہوں گی, لیکن اگر انڈیا کرتا ہے تو واٹ اسٹاپس فرام ادر کنٹریز ٹو فالو. بھائی آپ نے خود ایگزامپل سیٹ کی نا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو خدا نخواستہ پیاسا رکھ دیں گے تو ایسے تو نہیں ہوگا, ایسے تو نہیں ہوگا نا. اچھا میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, ایگریکلچر جو صنعت ہے نا, اور یہ اشرف بھائی کو پتہ ہوگا, اٹ از ناٹ اباؤٹ اویلیبلٹی آف واٹر. یہ تھوڑا ٹیکنیکل پوائنٹ. اٹ از اباؤٹ اویلیبلٹی آف واٹر ایٹ دا رائٹ ٹائم. یعنی جب صحیح موقع ہے, مثال کے طور پہ انہوں نے کپاس بونی ہے یا ویٹ بونی ہے یا کچھ شوگر کین جو بھی کرنا ہے, اگر اس وقت پانی ہے ان کے پاس تو وہ سونے کا ہے. اگر اس سے 2 مہینے پہلے ہے یا 2 مہینے بعد ہے تو وہ اس کی اہمیت بہت کم ہے. ہمیں تھریٹ یہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن کا جو انڈیا بارہا کر رہا ہے کہ دے وانٹ ٹو کنٹرول دیٹ فلو آف واٹر. کہ اگر پانی زیادہ ہو جائے ہمیں بتائیں نا اور کھول دیں سارا تو وہ فلڈ آ جائے گا. پچھلے سال جو چناب میں ہوئی ہے اور راوی میں جو پانی آیا تھا, مجھے اتنی زندگی گزر گئی, میں نے اتنا بڑا چناب کا بیک فلو نہیں دیکھا. کتنا تھا؟ مطلب اٹ واز اباؤٹ 20-25 کلومیٹر. I was going to Islam Abad. میں نے وہ کاؤنٹ کیا because before this police I was a civil engineer. So میرا ایک انٹرسٹ ہمیشہ رہا. I was surprised. I've never seen Chenab overflow to this level in my life. ٹھیک ہے. اب وہ چاہتا کیا ہے انڈیا ہمارے ساتھ کرنا, وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ہمارے پانی کا کنٹرول اس کے پاس چلا جائے, کہ جب ہماری یہاں پہ سوئنگ ہو رہی ہو پانی روک دے, اور جب وہ فلڈ آئے تو ہمیں بتائے بغیر پانی چھوڑ دے. اب جب پانی چھوڑے گا ہمارے گاؤں, ہمارے لوگ, ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں گی. پہلے ہی ہمارا ایک کلائمیٹ چینج کا رول ہے. سو نہیں, دے وانٹ ٹو ڈسٹروائے اس. میں تو اس کو میں نے تو خیر اس کو واٹر ٹیررزم کہا ہے. میں نے تو لکھا بھی ہے, میں نے تو آرٹیکل بھی لکھا ہے. بلکہ اس پہ 5 آرٹیکل میں نے 5 آرٹیکل اس لیے لکھے ہیں بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ ہماری حکومت کو بہت سخت نہ صرف ایک کیمپین چلانی چاہیے اس کے خلاف,
بلکہ ہمیں بھی باور کرانا چاہیے. کمپین تو شروع ہو گئی ہے عامر صاحب, وربل تو سب چل رہا ہے, پریکٹیکل کیا اسٹیپس؟ پریکٹیکل بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں, میں اس پہ بھی آتا ہوں, وے فارورڈ. اچھا اب کرتے کیا ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے جو کسان ہیں وہ انڈیا کو دیکھتے رہیں کہ کب پانی چھوڑے گا یا چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا. وہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور جو سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیے پانی نہ صرف ہماری ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے ایگریکلچر کی, بلکہ ہمارے جو جیسا میں نے پہلے کہا جو ہمارا واٹر ٹیبل ہے اس کو بھی ریپلینش اس نے کرنا ہے. ہماری ٹوٹل جو پروڈکشن آف کراپ ہے اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. ہمارے لوگوں کا روزگار ہے. مثال کے طور پہ خدا نہ خاصہ اس کو کچھ ہو, انفلیشن, بے روزگاری, قتل و غارت, بھوک ننگ, یہ تمام بغیر جنگ کیے وہ کرنا چاہتا ہے انڈیا. تو یہ تو ہونا نہیں, یہ ان کی خام خیالی ہے. اور یہ مطلب جس طرح میں نے عرض کیا کہ ریڈ لائن ہے پاکستان کے لیے, لیکن ہمارا بھی اس میں نا وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اب میں آپ کے سامنے ایک بڑی نا ایک انٹرسٹنگ فگر پیش کرنا چاہتا ہوں, جو کہ میں نے جب یہ ریسرچ کی تو مجھے یہ بڑا شوق لگا. پتہ مجھے تھا بغیر نیور نیو کہ اس حد تک فگرز کیا ہے. آپ کے خیال میں پاکستان کتنا پانی ضائع کرتا ہے ہر سال؟ کتنا پانی ضائع کرتے ہیں؟ سمتھنگ ان ملین کیوسک. بالکل صحیح. ٹوٹل پاکستان کے پاس آتا ہے 140 ملین ایکڑ فیٹ. ٹھیک ہے, اس میں سے 37 ملین ایکڑ فیٹ, 37 سے 40 رف وہ ضائع کر دیتا. وہ ضائع کیسے کر رہا ہے پاکستان؟ ہمارا جو مین کنال سسٹم ہے اٹ از ناٹ کاؤنٹر سیپریج. وہاں پہ جس طرح لائننگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. سو سیپیج میں جا رہا ہے, لیکیج میں جا رہا ہے, موگوں سے چوری ہو رہا ہے, کنال کی حالات برے ہیں. تو 12 ملین ایکڑ فیٹ تقریباً جو ہے وہ چلا جاتا. ہمارا یہ 60,000 کلومیٹر کا کنال ہے پاکستان. اچھا 60,000 کلومیٹر کا کنال, اور اس سے کہیں زیادہ جو ہمارے واٹر کورسز اور سارا کچھ ہے وہ لاکھوں کلومیٹرز کے حساب سے. سو جب آپ دیکھیں نا اگر مٹی کا واٹر کورس ہے اور آپ پانی آ رہا ہے تو وہ پانی جو اگر اینڈ پہ اے سے چلا ہے بی تک پہنچنا ہے, اور اگر وہ ٹوٹل ٹائلڈ ہو, جسٹ گیونگ این ایگزامپل, تو اگر وہ 100 ہوگا تو وہ شاید 95 پہنچے گا. کچھ ایویپوریٹ ہو جائے گا ہوا میں اگر گرمی زیادہ ہے, اور 5% ڈکریز ہو جائے. یہ چونکہ مٹی ہے, مٹی میں پانی اگر وہاں سے 100 سٹارٹ ہو رہا ہے تو پہنچتے پہنچتے وہ رہ جاتا ہے 50, کیونکہ وہ نیچے بھی چلا جاتا ہے, سائڈوں سے بھی نکل جاتا ہے. پھر اس میں پانی چوری بھی شامل ہے. پولیس میں ہم اس میں بہت سخت رکھتے تھے. یہ جو آپ کے پاس آئے تھے یہ ایسا ہی کیس, یہ ایسا ہی کیس تھا. مطلب آئی ڈونٹ ریمبر, لیکن موگے کی چوری کا آپ نے اس ایریا میں ایسے کافی کیسز, بہت کیسز. اچھا, کیونکہ پانی دیکھیں نا, اگر ایک آدمی کی زمین ہے 2 ایکڑ, ہی از ڈیپینڈنٹ آن دا نہر, کہ بھی نہر میں پانی آئے گا, اس کا ایک خاص ٹائم ہے. اچھا, وہ اس ٹائم کے اندر وہاں سے اس کی جو زمین ہے وہاں تک پانی جا سکتا ہے. اب اس کا ٹائم ہے 12 سے 1, بیچ میں چوری کر لوں تو وہ بیچارہ کہاں سے اس فصل کو اگائے گا, پاس کیا جائے گا. تو اٹ ایون لیڈس ٹو مرڈرز. اٹس اے میجر ریزن فار مرڈرز اینڈ لڑائی جھگڑا. اچھا, کیونکہ پانی چوری ہو رہا ہے. اچھا, دوسرا کیا کر رہے ہیں, 10 ملین ایکڑ فیٹ جو ہے وہ جیسا میں نے عرض کیا وہ اردن یعنی زمینی جو واٹر کورسز اس میں لیک ہو رہا ہے. اچھا, پھر کیا کر رہے ہیں, 15 ملین ایکڑ فیٹ تقریباً وہ جا رہا ہے فلڈ ایریا. فلڈ ایریگیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ نے یہ آپ کی زمین ہے, آپ نے اس میں پانی چھوڑ دیا, چل ابھی. اچھا, اب اس کو مطلب پانی چاہیے 1 انچ, وہ 4 انچ بڑھ گیا پانی. سو 3 انچ ہوا میں اڑ گیا, 1 انچ اس کو رہ گیا. چاہیے تھا. ڈرپ ایریگیشن نیا سسٹم آیا تھا بڑے سال پہلے, وہ ابھی تک ہم نہیں لگا سکے. ڈرپ ایریگیشن یہ ہے کہ جو آپ کے روٹس ہیں وہاں تک پانی جاتا ہے, اٹ ڈز ناٹ فلڈ. سو اگر ریکوائرمنٹ آپ کی 100 کی ہے تو وہ 100 آپ کو دے دے گا. فلڈ میں یہ ہے کہ آپ 500 پھینکتے ہیں اور 100 یوز ہوتا ہے, 400 ضائع ہو جاتا ہے. اوور ایریگیشن ہے, ان ایفیشینٹ فارمنگ پریکٹسز ہیں, فارم واٹر مینجمنٹ کا پتہ ہی نہیں کسی کو. کیونکہ جن پروگریسو فارمرز کو میں نے ملتان میں دیکھا, کئی جگہ میں فارمز پہ گیا, اور کچھ بڑے ہمارے لوگ جو تھے وہ فارورڈ لوکنگ. اچھا, تو اس سے یہ ہوا کہ ان کا پانی کا, کیونکہ پانی آ رہا ہے نا ٹیوب ویل سے,
دیکھیں نا، ایک ہے اریگیشن جو آ رہی ہے نہر سے، پھر پانی آ رہا ہے بارش سے، اور پھر پانی آ رہا ہے زمین سے. سو جو ٹیوب ویل والا پانی ہے وہ بہت مہنگا ہے کیونکہ وہ ڈیزل پہ چل رہا ہے. سو وہ پر ایکڑ جو کاسٹ ہے اس کراپ کی وہ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. سو یہ ٹوٹل تقریباً 37 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہم ضائع کر رہے ہیں. آپ سوچیں ذرا، اگر یہی ہم کر لیں، اس کی ویلیو دیکھیں، یہ ریزرو تربیلا اور منگلا کی جو ٹوٹل ریزروائر کیپیسٹی ہے اتنا ہم ہر سال ضائع کر رہے ہیں. یعنی ہمارے پاس ہر سال تربیلا اور منگلا ایک ہم ضائع کر رہے ہیں. اچھا، اگر یہ ہو جائے، ہم نہ اس کو کریں، اپنی پالیسیز بنائیں، تو ملینز آف ایکڑز آف فارم لینڈ کین بی irrigated. ملینز آف ایکڑز. سو جو آپ کہتے ہیں نا پانی کا قحط ہے، پانی کا پرابلم ہے، وہ ہم اس کو خود اپنے گھر کے اندر اپنے نظام کو ٹھیک کرتے ہوئے جو ہے وہ صحیح کر سکتے ہیں. 93% پاکستان کا جو فریش واٹر ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر یوز کر رہا ہے. جیسے میں نے عرض کیا، ٹیوب ویل سے پانی آ رہا ہے کیونکہ بارش کا پتہ نہیں، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کیونکہ بارش کم ہے، اوپر سے انڈس واٹر ٹریٹی والا تھریٹ ہے، تو وہ جو پانی کا فلو پہلے آج سے مثلاً 10 سال پہلے ایک پتہ ہوتا تھا کہ بھائی اتنا پانی آنا ہے. آپ کی ادھر دیکھتی ہوں گی نا، وہ آتی ہے خبر کہ جی وہ فلاں ہیڈ پہ اتنے کیوسیک آ گیا، آپ نے سنا ہوگا. وہ ایکچولی دیر واز اے سسٹم انڈر دس انڈس واٹر ٹریٹی جہاں پہ انڈیا ہیڈ ٹو انٹیمیٹ ٹو اس دی فلو آف واٹر. I don't know, every month or every 15 days there was a timeline and it was a system which was scheduled. یعنی کہ آپ کو ایز اے گورنمنٹ پتہ ہوتا تھا کہ اتنا پانی آنا ہے، وہ پانی پھر آگے نہروں میں ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے، نہروں سے واٹر کورسز میں جانا ہے، واٹر کورسز سے ہوتے ہوتے پھر وہ کسان کے پاس پہنچنا ہے. سو وہ ختم ہو گیا. سو اتنا یہ مطلب خطرناک ہے. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ وی نیڈ ٹو لائن آر کینالس. ہمیں اس کے اوپر جو اینٹ اور باقی چیزیں لگا کے تاکہ سیپیج آپ کی کم ہو جائے. واٹر کورسز کو لائن کرنا پڑے گا، مانیٹر کرنا پڑے گا، فلڈ اریگیشن کو روکنا پڑے گا. اور یہ صرف ایک کیمپین کے ذریعے چل سکتا ہے جس میں بڑی ایگریسو ایڈورٹائزنگ ہو، لوگوں سے سیمینار ہو. ہمارے جو ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں اور باقی جو گورنمنٹ ہرکاریں ہیں وہ باقاعدہ ایک بڑا ویل تھاٹ آؤٹ پلان کر کے پیمفلیٹس کے ذریعے، سیمینارز کے ذریعے، میڈیا کیمپینز کے ذریعے لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ اتنا پانی ضائع ہو رہا ہے، آپ یہ کر لیں تو پانی آپ کا کم ضائع ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کو بڑا سخت ایکشن بھی اس پہ لینا پڑے گا جہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے. سو یہ کرنا. اور ایک چیز جو اور اس سے پہلے کہ ہم دوسری بات پہ جائیں، پاکستان از ون آف دی ویری فیو کنٹریز جس کے پاس صرف 30 دن کا پانی ہے. اچھا، دنیا کے اندر جو ایوریج ہے دیٹ از ایٹ لیسٹ 6 months. اب 30 دن میں ہم دیکھیں نا کتنی ڈپینڈنس ہے ہماری انڈس واٹر ٹریٹی پہ اور باقی چیزوں پہ. اللہ نے کرے اگر پانی ہمارا بند ہو جائے تو 30 دن ہے ٹوٹل، اور 25 سے یہ بڑھتی جا رہی ہے پاپولیشن. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر ہمیں اور بہت زیادہ جی اسٹرانگ سٹانس لینا پڑے گا. نہیں، اب ایک سوال یہ بھی تو ہے نا کہ ہم لے رہے ہیں. میرے سے کسی نے پوچھا، ویسے ایک میں نے آرٹیکل لکھا تو اس کا شاید ٹائٹل بھی یہی تھا کہ آر وی گوئنگ فار وار اور سم تھنگ. تو میں نے اس میں یہ لکھا کہ دیکھیں، آپ اگر ایک گھر میں پانی کا مسئلہ ہو تو ادھر لڑائی جھگڑے تک نوبت چلی جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتا ہے، انڈیا کیا سمجھتا ہے کہ 25 کروڑ کا ملک ہے، نیوکلیئر پاور ہے، ہماری تگڑی فوج ہے ماشاء اللہ، پروو کیا اس نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وی آر دا پش کمز ٹو ہم وال تک چلے گئے تو ہم کیا کریں گے؟ So what do you think India is thinking right now? India is just 2 ارب لوگ اس میں 2 ایٹمی طاقت. دیکھیں نا کتنا خطرناک ہے. کیونکہ دیکھیے جو تاریخ ہے نا وہ ایک اور چیز بتاتی ہے سنا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ وار سٹارٹ کرنا بہت آسان ہے، وار اینڈ کرنا بہت مشکل. ابھی یہ جو 27 فروری کو اگر کوئی کہتا کہ آج یہ MOU ہوگا اور ایران، ٹھیک ہے ان کے بہت سارے لوگ شہید ہوئے، ان کے جو رہبر تھے وہ بھی شہید ہوئے فیملی کے ساتھ، لیکن کوئی کہتا تو شاید کوئی نہ مانتا. لیکن آج وہی ایران کھڑا ہے، امریکہ کے ساتھ MOU ہوا ہے، اسرائیل کو بہت زیادہ دھچکا بھی لگا ہے، بیک فٹ پہ بھی گیا ہے. اور اسرائیل نے اپنا سارا غصہ، جو بے گناہ مسلمان ہیں ہمارے، ان کو حزب اللہ کے نام پہ ان کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا. حماس کے نام پہ تقریباً 70-80 ہزار غازن شہید ہوئے. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ویسٹرن
تھاٹس ہے کہ آپ تو ہیومن رائٹس اور بل آف رائٹس اور چارٹر اور یہ وہی کیا مطلب یہی مینٹیلٹی میرے خیال میں مودی کی بھی ہے، نیتن یاہو اور یہ مطلب 7 اکتوبر 2023 کے بعد within less than 3 years more than 100,000 Muslims have been slaughtered، جس میں ہزاروں بچے، ہزاروں پریگننٹ عورتیں. تو یہ ہمیں چارٹر سنائی جاتے ہیں، کبھی بل آف رائٹس بتاتے ہیں، کبھی کچھ ہمیں سناتے ہیں کہ جی وہ ویسٹرن رینیسانس ہو گیا. کیڑا رینیسانس ہوا ابھی؟ یہ پیس چاہتے ہی نہیں ہمیں، مطلب نہ مودی چاہتا ہے نہ نیتن یاہو، اور یہ ایک طرح کی مینٹیلٹی لگ رہی ہے اب. جو پرابلم یہ ہے انڈیا کا اس وقت کہ پاکستان الحمدللہ از آن دی اسینڈنٹ. وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ایکٹیو وار سے بچتے ہوئے کوئی ایسی چیز کر دیں کہ پاکستان خدا نخواستہ مصیبت میں پھنس جائے. اب وہ پچھلے سال جو انہوں نے اٹیک کیا تھا وہ یہی سوچ کے کیا ہوگا نا کہ ہم جائیں گے ادھر 2 بم ماریں گے ادھر ماریں گے، پاکستان سلوگنرنگ کرے گا کہ یہ بڑا ظلم ہے یہ وہ اینڈ دیٹس اٹ. وہ وہی بات یہ ہے کہ آپ جب ایک ملک دیکھیے، اگر آپ کا اور آپ کے ہمسائے کی لڑائی ہونا اور آپ کے گھر پہ کوئی آ کے اٹیک کر لے تو آپ جو کر سکتی ہیں آپ کریں گی. یہ ہیومن سائیکی ہے، ایسی ہی ہے نا. پھر آپ پرے پنچایت ہوگی، پھر بات چیت ہوگی، مسئلہ سالو. ہم جتنے بھی ہمارے انٹرنل پرابلمز ہوں، وین اٹ کمز ٹو انڈیا وی آر آل ون. میں 7 سے 10 مئی لاہور میں ہی تھا ظاہر ہے، اور میں نے جو جذبہ دیکھا لاہوریوں کے اندر، ایک تو لاہور میرے ماں باپ کے بعد میرا پہلا پیار ہے. اچھا. اور میری ہمیشہ دعا رہی کہ جب بھی میری ڈیتھ ہو آئی وانٹ ٹو بی بریڈ ان دس سٹی. لاہور نا میرے اندر ہے. اس پہ کریں گے کس دن پروگرام. میں گیٹ ویری ایموشنل آن لاہور کہ لاہور نے جو کچھ ہمیں دیا. میں آئی ٹریول دا ورلڈ سنا، لیکن لاہور جیسا لاہور کا مال روڈ، لاہور کی نہر. ہم وہ پانی سے مجھے خیال آیا کہ یونیورسٹی کے اندر وہ ہم لے جاتے تھے گرمیوں کے اندر ٹھنڈے آم اور بالٹی میں ڈال کے برف اور آم، اینڈ دین وی وڈ جمپ ان دا کینال اینڈ وی ہیڈ دا موسٹ ہیپیسٹ چائلڈہڈ آف آل جنریشنز جو ہماری جنریشن تھی. سو دیٹ از واٹ لاہور واز. خیر تو وہ دے تھاٹ کہ وہ آئیں گے اینڈ کریں گے. بھائی میں نے 7 سے 10 مئی کو جذبہ دیکھا ہے لاہوریوں کا اور پورے پاکستان ڈیفینس کے اوپر ڈرون سے. آپ یقین کرو کہ کوئی بندہ نہیں چھپا ہوا تھا کہ جی انجن ہو. بلکہ وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہوئی کہ وہ ایک ڈرون گرا فیز 6 میں کہ پتہ نہیں کہاں، وہ اگلوں نے موٹر سائیکل پہ رکھا اور غائب ہو گیا. اچھا یہ اسٹوری چلی تھی، مجھے اس کے حقائق نہیں پتا، بٹ مطلب وی آر لائک سچ اے اسٹرانگ الحمدللہ زندہ دلانے لاہور اور زندہ ہے پاکستان. سو اس لیے یہ انڈیا کی جو کوشش ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے ہمیں برو بیٹ کرنے کی، دس ول بیک فائر ویری بیڈلی. یہ نہیں ہو سکتا. یہ گفت و شنید حل ہے. آپ آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں، اپنے مسائل بتائیں. اگر پوری دنیا ٹرسٹ کر رہی ہے، جس میں چین، رشیا، آپ کے ترکی، فرانس، ایوری کنٹری از تھینکفل ٹو پاکستان کہ پاکستان ہیز پلیڈ دا رول کہ جس نے آ کے ایک ایسی جنگ جس سے پورا خطہ، آپ کو اندازہ نہیں کہ اگر یہ جی سی سی سارا انوالو ہو جاتا، خدا نخواستہ سعودی عربیہ ہو جاتا، ایران پہ بہت زیادہ کلنگز ہو جاتی. ہمارے پاس اتنی زیادہ شیعہ پاپولیشن ہے پاکستان میں، وہاں سے ریفوجیز ادھر آ جاتے. It would have been a colossal problem for the world. اور پھر انرجی کا کیا بنتا؟ تیل بند، گیس بند، فرٹیلائزر بند، ادھر تو ہیوک ہو جانا تھا. سو پاکستان has played that role. اور as I said کہ India I think needs to wake up اور India needs to act more maturely than it has so far. What do you expect it from India? I doubt it. میں ان کو فالو کرتا ہوں بڑے کلوزلی، ان کی جو چیزیں ہیں، لیکن مجھے مطلب کل انہوں نے $6 بلین کا ایک اور آرمامنٹس کا ایک آرڈر پلیس کیا ہے، وچ اگر آپ نے پیسفل رہنا ہو تو پھر آپ اس طرح کی چیزیں نہیں نہ کرتے، پھر آپ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں. مجھے یاد ہے پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں جب حالات تھوڑے بہتر تھے، بہت سارے انڈیا سے لوگ آتے تھے، کرکٹ میچز پہ آتے تھے. میں ڈی اے جی لاہور تھا، سو آئی ریممبر کہ کتنا اچھا ماحول تھا. اینڈ وی آر دا سیم پیپل. We're never looking for war. لیکن ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم انڈیا کی بدماشی کے آگے جو کریں، یہ دس از ناٹ پاسبل. پاکستان نہیں کرے گا،
کبھی بھی نہیں کرے جو مرضی پرائس ہو. اچھا عامر صاحب, آئی ایم این آپٹیمسٹک پرسن جنرلی, اور آئی وانٹ ٹو بی آپٹیمسٹک اباؤٹ دس سچویشن ٹو جو اب ہو رہی ہے, لیکن میں آپ کے 2 آرٹیکلز آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں, اینڈ دین یو گیو یور تھاٹ آن دیٹ. اچھا, یہ آپ نے 10 مئی 2025 کو لکھا تھا, پچھلے سال. آپ نے لکھا کہ انڈیا شوڈ ریمبر دیٹ ون ریکلیس ایکٹ کین ٹریگر irreversible consequences. The planet cannot afford 2 nuclear armed nations gambling with water and war. If the global community continues to look the other way, it cannot escape responsibility for the consequences. What is taking shape is far more than a dispute between 2 countries. It is a direct threat to peace and human life. India needs to remember that dialogue is the only way forward. Whether to resolve differences between 2 people or 2 nations, the issue is not just about rivers, it is about dignity, justice and survival. The time to act is not tomorrow, it is now. یہ آپ کا پچھلے سال کا 2025 مئی کا ہے, ٹھیک ہے. اب ایک میں نے آپ کا آرٹیکل پڑھا ہے, یہ اس میں لکھا ہوگا نا جب انڈس واٹر ٹریٹی ہیلڈ ان ابینس کی ہوگی, ٹھیک ہے, مجھے یاد آ گیا, ٹھیک ہے جی. اور ابھی آپ نے جون 2026 میں یہ والا آرٹیکل لکھا ہے, اس کی بھی اینڈنگ میں آپ کو سناتی ہوں. انڈیا نیڈس ٹو ریمبر دیٹ اف پش کمس ٹو شو the very survival of Pakistan is at stake because of its weaponizing of water, a major military conflict may ensue. No sovereign nation can see its people die because of the bullying and illegal actions of its adversary, no matter how big it is. It is the national will and resolve which can turn impossibilities to possibilities. After the 7th to 10th May 2025 lesson, India should revert to talks and negotiate settlement of all outstanding disputes with Pakistan. History is watching, as are 1.7 billion people. تو where do you see the change? مطلب where do we start? جب میں نے 10 مئی والا لاسٹ ایئر لکھا تھا تو وہ ظاہر مار کے حق کے بعد تھا, اینڈ I thought کہ given our very resolute response and the way we alhamdulillah withstood that pressure کہ they will better sense will prevail. اور ظاہر ہے انڈیا میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی کوئی نیوکلیئر وار دیکھ رہا ہے, بیکاز ان کا بھی تو اتنا ہی بڑا لاس ہے نا. یہ جو ہم نیوکلیئر وار کی بات کرتے ہیں نا, یہ کوئی ایسے نہیں کہ ہم کوئی پٹاخوں کی بات کر رہے ہیں. ون شوڈ نیور فارگیٹ ناگاساکی اینڈ ہیروشیما, اینڈ they were nothing. جو ہمارے پاس کیپیسٹی آج دنیا کے پاس ہے, اور ہمارے پاس بھی ہے, اور انڈیا کے پاس بھی ہے, کیونکہ صرف اٹ از ناٹ اباؤٹ دا نیوکلیئر بام ایکسپلوڈنگ نا. ونڈ کرنٹس ہیں, وہ کہاں سے کہاں لے جائے گی, اور اس کے جو تابکاری اثرات ہیں ان کا کیا اثر ہوگا. آج تک وہ ہیروشیما ناگاساکی پہ کینسر اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. سو میں نے اس پہ لکھا تھا. لیکن اب جو آپ نے لکھا, یہ میں نے وہ جو چناب سے بیاس والا ہے پروجیکٹ, آئی ڈونٹ نو, یہ اب ایک طرح سے دونوں آبی دہشت گردی ہے نا, بہت زیادہ. اس کو میں تو واٹر ٹیررزم کہتا ہوں اس کو, بیکاز دے آر یوزنگ واٹر ایز اے ٹیررسٹ ٹول ٹو پاکستان کو سبجوگیٹ کرنے کے لیے. اور وہ میرا خیال ہے اس میں جو اپوزیشن پارٹی ہے, کانگریس اور باقی جو پارٹیز ہیں, آئی تھنک دے ول ہیو ٹو, میرے خیال میں, مجھے نہیں پتا ان کے سسٹم کے اندر کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. سو لیٹس ہوپ اینڈ پرے کہ بیٹر سینس پریویلز. پاکستان از آلویز دیئر فار پیسفل, ریسپیکٹفل, equal relations. I'll again repeat, peaceful, respectful and equal relations. We are not going to accept anybody's hegemony, whether it is India or anybody else. تو اس لیے وہ اگر رکھ لیں تو میرا خیال ہے we can resolve it inshallah. Let's hope for the best. Yes, inshallah. اور آخر میں ہم ایک دفعہ پھر اپنے کسان بھائی کو ہم شکریہ کر دیں, تمام کسانوں کو. میں اس ٹاک سے ظاہر ہے میں نے خود بھی سیکھا, آپ نے بھی دیکھا. مطلب یہ جب ہم فیکٹس اینڈ فگرز پڑھتے ہیں تو پھر سنا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں, اور ہمیں کس حد تک شکر گزار ہونا چاہیے اپنے کسانوں کا, اپنے وائٹل رول ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میرے لیے بڑی ایک لرننگ ایکسپیرئنس تھا جب میں اکیڈمی میں گیا ہوں, تو وہاں پہ ہم نے ایک سیمینار ہوا, اور پھر ہم نے ایک ورک شاپ کرائی کہ ویمن رول کیا تھا. اس زمانے میں 92-93 کی بات ہے, تقریباً جو ویمن لیبر تھی اس وقت کسانوں کے اندر, وہ 30 سے 40% تھی. اچھا. The women of Pakistan were involved in sewing and taking the food for their husbands and brothers and fathers. Playing their This part, is the
ह्यूज कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन ऑफ पाकिस्तान. हम उसको नहीं ना समझते, हम लाहौर में रहते हैं, हमें समझ नहीं आती. हम ये चपाती खा लेते हैं, हमें ये एहसास नहीं है उस एक रोटी के पीछे से ना कितनी मेहनत है. एक बीज डालता है वो किसान, उस पर पानी करता है, उस पर हल चलाता है, उस पर दिन रात सुबह रात वो लगा रहता है, उसकी फैमिली लगी रहती है. फिर वो जाके काश्त के काबिल होता है, फिर उसकी हार्वेस्टर के थ्रू वो काश्त करते हैं, फिर वो फैक्ट्री में जाता है, वहाँ से आटा बनता है और हमें मिलता है. सो आई थिंक वी नीड, जब भी हम रोटी खाएं एक नवाला खाएं, हम थैंक यू करें किसान का कि थैंक यू वेरी मच, आपकी मेहनत शब रोज़ जो आप मेहनत कर रहे हैं, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू. और इनको अवेयरनेस दें कि ये कैसे पानी बचा सकते हैं और हम इनके लिए बहुत ज़रूरी है. तो अशरफ भाई का अगेन थैंक यू सो मच. नाज़रीन, आई होप आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा. अपने क्वेश्चंस और ओपिनियंस हमें ईमेल कीजिए. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.